میرے بہنوئی سید صفدر علی خواجہ اجمیر نگری تھانے کے SHO ہیں۔ اکثر جب کوئی عورت کسی جرم میں گرفتار ہو کر تھانے لائی جاتی ہے تو صفدر بھائی مجھے فون کر کے بلا لیتے ہیں۔ میں جرنلزم میں ماسٹرز کر رہی ہوں اور امی اور ابو کی شدید مخالفت کے باوجود مستقبل میں کرائم رپورٹر بننے کا ارادہ ہے۔ آج بھی میں نے ابھی بمشکل گھر میں قدم رکھے ہی تھے کہ میرے موبائل پر بیل ہوئی۔ فون صفدر بھائی کا تھا اور تھانے دعوت تھی۔ میں الٹے پیر امی کی "ہاں کہاں چل دی" کا جواب دیتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ شکر کہ گلی کی نکڑ پر ہی رکشہ بھی مل گیا۔ تھانے پہنچ کر سلام دعا سے فراغت کے بعد کیس کا پوچھا۔ مرڈر کیس ہے، ٹرپل مرڈر ہے۔ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرپل مرڈر اور وہ بھی ایک عورت نے؟ جی جناب، میاں اور 2 بیٹیاں۔ یا اللہ، کیوں آگے کچھ نہیں بولتی؟ خود ہی تھانے آئی، اقرار جرم کیا اور کونے میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پولیس نے ایڈریس لے کر گھر چیک کیا، تینوں لاشیں وہیں تھیں۔ وہ بیدی والوں نے پولیس کے ساتھ مل کر سول اسپتال کے سرد خانے میں رکھوا دی ہیں تو کوئی وجہ نہیں بتائی۔ میری تو زبان میں ہی لگنت آ گئی تھی۔ نہیں، اب کچھ بھی نہیں بولتی۔ کہاں ہے؟ میں نے سیل کی طرف دیکھا۔ ایک عورت دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی، دبلی پتلی سی سفید ساڑی میں۔ صفدر بھائی نے سپاہی خادم حسین کی طرف دیکھا۔ وہ آئے بی بی جی کہتے ہوئے سیل کی طرف چلا۔ میرا تو دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ بظاہر خود اعتماد نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے سیل کے اندر آ گئی۔ میری آہٹ پر اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ دبلی پتلی، کھڑے نقش کی خاصی خوبصورت عورت تھی، صاف رنگت جس میں زردی گنڈی ہوئی تھی۔ خوش کر دینے والی چیز اس کے چہرے پر اس کی آنکھیں تھیں، بالکل خالی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب ان آنکھوں میں بصارت بھی نہیں ہے، مگر وہ نابینا نہیں تھی۔ تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر تھی۔ اچھے حالوں اور مناسب جگہ پر ہوتی تو یقیناً اس کا شمار خوبصورت عورتوں میں ہوتا۔ میں سلام کر کے اس سے مناسب فاصلے پر بیٹھ گئی، مگر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ دوبارہ اپنا چہرہ اپنے گھٹنے پر ٹکا کر نظریں زمین پر جما دی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، مگر اس کے وجود میں جنبش بھی نہیں ہوتی۔ میں 15-20 منٹ بیٹھی، مگر وہ تو اپنے اعتراف سے مکمل طور پر بے نیاز تھی۔ میں سیل کے دروازے کے پاس آ گئی اور سپاہی نے سرحد سے دروازہ کھول دیا۔ میرا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر صفدر بھائی بہت محظوظ ہوئے، پھر کہنے لگے کہ فکر مت کرو، اب چونکہ 2 دن چھٹی ہے اس لیے عدالت میں اس کی پیشی پیر کو ہی ہوگی، مگر اب شام ہونے والی ہے، اس لیے اس کو اب صدر عورتوں کے تھانے منتقل کرنا ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ اتوار کو وقت طے کر کے چلی جانا۔ میں وہاں کے انچارج سید غزالہ کو فون کر دوں گا اور تم بھی ان کا نمبر نوٹ کر لو۔ ان کا نمبر ہے میرے پاس صفدر بھائی، مگر آپ ان کو یاد سے فون کر دیجئے گا۔ خادم حسین، موبائل تیار کرو اور بی بی کو زنانہ تھانے چھوڑو جا کر۔ چلو روشن، میں تم کو گھر چھوڑ دوں، تائی جی کو بھی کھڑے کھڑے سلام کر لوں گا۔ ہاں اچھا ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو مجھے ڈانٹ پڑنے کے چانسز کافی کم ہوگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی تمہاری حرکتیں ڈانٹ کھانے والی ہی ہیں۔ پہلا میاں سلیم آفتاب روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ سیکٹر نارتھ کراچی کی رہائشی ہے۔ عیدی کا عورتوں کا شیلٹر ہوم ہے نا، اس کے پیچھے والی لائن میں، وہاں 120 گز کے مکانات ہیں۔ اس میں عبدالقیوم صاحب کے اوپر والے ادھورے مکان میں کرایہ دار کے طور پر رہتی ہے۔ 3 سال پہلے اس گھر میں شفٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سر جانی ٹاؤن میں رہتی تھی۔ عبدالقیوم صاحب اس کی دوست رافیہ، جو اس کے ساتھ ہی فیکٹری میں سپروائزر رہے، کے چچا ہیں، اور اسی دوست رافیہ کی سفارش پر انہوں نے ان لوگوں کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے بغیر ایڈوانس کے اوپر والا پورشن کرائے پر دیا۔ عبدالقیوم صاحب کھاتے پیتے آدمی ہیں۔ گھر میں 2 میاں بیوی اور چھوٹا شادی شدہ بیٹا، یہ 4 افراد اور ان کا 7 ماہ کا پوتا رہتے ہیں۔ باقی ان کے 3 بیٹے خلیج میں کام کرتے ہیں۔ سو آسودہ حال ہونے کے سبب اپنی بھتیجی کے کہنے پر رقیہ کو انہوں نے اوپر کا پورشن کرائے پر دے دیا۔ رقیہ انڈا موڑ پر داغا رنگنے کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ اس فیکٹری میں اس کی دوست رافیہ سپروائزر ہے۔ رقیہ بس ایف اے پاس ہے۔ محلے والوں
اور عبدالقیوم نے اس کے چال چلن کے نیک اور شریف ہونے کی گواہی دی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہے۔ ہاں، عبدالقیوم نے یہ اہم بات بتائی کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا تھا، اور ادھر ہفتے 10 دن سے جھگڑے کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں جو پہلے شوہر سے تھیں۔ زمان سے کوئی اولاد نہیں۔ بڑی بیٹی 10 سال کی تھی اور علی اسکول میں 4تھی جماعت میں تھی۔ چھوٹی بیٹی 7 سال کی اور وہ گونگی بہری تھی۔ بیٹیوں کو زہر دے کر مارا اور میاں کو کپڑے کوٹنے والے ڈنڈے سے وار کر کے۔ سو ظاہر ہے کہ انتقامی کارروائی ہے۔ اب لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ حقیقت کا پتہ بعد میں چلتا ہے کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اس دنیا میں ایسے درندے ابھی بھی موجود ہیں۔